الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار، جو ہم تمام کا خالق ہے، ہم تمام کا مالک ہے، جس نے ہم تمام کو ایسے برگزیدہ نبی کا امتی بنایا ہے کہ جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہے، امام ہے۔ پروردگار عالم نے محبوب نبی کو ایسی ہی محبت کرنے والے امتی بھی دیے کہ جو اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت امت محمدی سے پہلے کسی امت نے اپنے نبی سے نہیں کی، اور امت محمدی پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے کہ آپ جیسا نبی کوئی نہیں کہ جس نے اپنی امت سے اتنی محبت کی ہو جتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے کرتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور اس قدر تکالیفوں اور اذیتوں بھرا ہے کہ جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہی ہو کہ والسابقون الاولون، کہ جو پہلے ایمان لائے جن سے اللہ راضی ہوا، جو انصار اصحاب ہے، جو مکے کے اصحاب ہے، جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے، اور جو راہ خدا میں پہلے شہید ہوئے ہیں، بدری صحابی، احد کے صحابی، ہجرت والے صحابی، انصاری صحابی، یہ تمام جن کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام اس قدر طاقتور مذہب ہے کہ تمام دنیا میں اسلام کا آج دبدبہ ہے، کہ جب چوری چھپ کے لوگ عبادات الہی کیا کرتے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے، آج علل اعلان مرد حضرات ہو یا خواتین ہو اپنے مذہب اسلام کو باعلان اپنائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر، چاہے کثیر تعداد والا مسلمانوں کا ملک ہو یا قلیل تعداد والا کوئی ملک ہو، اہل اسلام حقانیت پر قائم اور دائم ہے اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا احسان نہ تھا کہ اس کو اس احسان کا بدلہ دیا جائے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تمام اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ محترم عزیزان گرامی، یہ وہ آیات ہے کہ اس وقت نازل ہوئے کہ جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا، بڑا ہی کم ظرف اور سخت مالک تھا، اس سے خرید کر آزاد فرما دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ تو جو لوگ ابتدا میں اسلام قبول کیے انہوں نے بڑی ہی تکالیفیں اور اذیتیں برداشت کی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پہلے اسلام قبول کرنے والے اور پہلی شہادت پانے والے، عورتوں میں سب سے پہلی شہادت پانے والی اسلام کی راہ میں کوئی عورت ہے تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمار کے ماں باپ ہے، حضرت عمار جو پہلے اسلام قبول کیے، چھپ چھپ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ میں جایا کرتے۔ ایک دن آپ کے والدین نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کے ماں باپ کے سامنے کیا تو انہوں نے بھی ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا۔
ایسے ظلم اور ستم حضرت یاسر پر کیے گئے، آپ کو گرم گرم تیل سے جلایا جاتا، آپ کی والدہ محترمہ کو اذیتیں پہنچائی جاتی، اتنا تڑپایا گیا کہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ان کے ہی نوجوان بیٹے حضرت عمار کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اتنی اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت عمار اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ان کے ماں باپ شہادت کا جام پی لیے لیکن اپنے ایمان سے نہیں بھٹکے، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ننگے بدن تمام مکے کی گلیوں میں پھرایا جاتا، چھوٹے چھوٹے شریر بچوں کے ہاتھ میں رسی دے دی جاتی آپ کے گلے میں باندھ کر، اور وہ آپ کو گھسیٹتے رہتے، آپ پر پتھر برساتے، گرم گرم پتھروں پر ننگے بدن کڑکتی ہوئی دھوپ میں آپ کو لٹا دیا جاتا، کبھی ریت پر لٹا دیا جاتا، بہت ظلم اور زیادتیاں کی جاتی، آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا۔ یہ تکالیف جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو سہتے ہوئے دیکھتے، اور جب کفار حضرت بلال سے یہ کہتے کہ یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانو، اللہ رب العالمین کو خدا نہ مانو اور لات و عطا کی پرستش کرو، یا پھر ہم تم کو اسی طریقے سے اذیتیں دیں گے، ایسے ماحول میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد اللہ ایک ہے کہ نعرے لگاتے رہتے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور ان کو یہ اذیتیں سہتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے کہ یقیناً بلال اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اے بلال اگر تو اسی حالت میں شہید ہو جائے تو میں تیری قبر کو ایک متبرک زیارت گاہ بناؤں گا۔ یہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال حبشی کے لیے۔ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ جب حضرت بلال کو اس قدر سخت عذاب سہتے ہوئے دیکھے تو عتبہ سے جو حضرت بلال کا مالک تھا اس سے کہنے لگے کہ تم کو ایک خدا کے اوپر ایمان لانے والے ایک مسلمان ایک مرد کو اس قدر تکالیف دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگا کہ اگر تم کو اس کی اتنی فکر ہے تو تم خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ قیمت میں خریدا اور آزاد کر دیا، عتبہ سے خرید لیے اور راہ خدا میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ کو پیش کر دیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر ایسے احسانات کیے کہ جس وقت اسلام قبول کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ جو کمزور ہے، جو غلام ہے، جو ضعیف ہے، جن پر مالدار لوگ ظلم اور جبر کیا کرتے، ایسے وقت میں آپ نے ان کمزوروں اور ان غلاموں کی ایسی مدد فرمائی کہ ان کے کفار اور مشرکین سخت دل کم ظرف مالکوں سے خرید کر ان کو آزاد کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر کے والد گرامی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر آپ ایسے کمزور ضعیف لوگوں کو کیوں خرید رہے ہیں؟ ہوتا اچھا تو یہ ہوتا کہ آپ ان سے طاقتور لوگوں کو خریدتے اور وہ آپ کی حفاظت کرتے یا آپ کی اس مہم میں آپ کا ساتھ دیتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب حضرت بلال کو اتنی زیادہ قیمت میں، بہت زیادہ قیمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تو کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ بلال کا ابو بکر پر شاید کوئی احسان ہوگا، اس لیے انہوں نے اس قدر زیادہ قیمت میں بلال کو خریدا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے محبوب نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا، اس نے جو کچھ کیا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ محترم عزیزان گرامی، یہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے امت پر، ملت پر ایسے ایسے احسانات کیے جن کی کوششوں اور کاوشوں اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نتیجہ ہے، اور ان کے ان اعمال کی جو تجدید صبح قیامت تک امت کی جائے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے لغت آپ نے محبت فرمائی اس کا صلہ ایسا ملا ہے کہ آج پہلو مصطفیٰ میں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں
تو ساتھ ہی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے محبوب نبی کے اصحاب کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور اصحاب میں سے بھی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی شان اور برگزیدہ نبی ہے۔ جب سوچئے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں، ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے، تو جو نبی کے گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہے، ان کا کیا ہی مقام ہوگا۔ تو اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت، آپ کی نسبت، ان دونوں کی نسبت ہی ہمارے دنیا اور آخرت کے کامیاب ہونے کا اصل ذریعہ ہے۔